دوستا پانی بند کر دیتا گیا، کوئی ایک ظلم ہے، پانی بھی بند، مدینے دی مسجد اندر نماز پڑھنا بھی، جماعت کرانا بھی، جمعہ پڑھانا بھی، تے بولو پانی بھی، تواڈا نہیں بولو ذرا پانی بھی، کنے دن میں پڑھیا، ایک دن نہیں، 5 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، مہینہ نہیں، میں پڑھیا میرے عثمان دا 40 دن پانی بند ہویا۔ کہن والا کہندے، سوال کرن والا سوال کر دے، اے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، 40 دن ہو گئے باغیاں نے تھوڑا پانی بند کیتا ہوئے، کیویں گزارے ہو رہے نے؟ جناب عثمان فرما دینے، او پوچھن والے آ، جدوں عثمان نو پیاس لگ دیئے میں اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دینا، پیاساں دور ہو جاندیاں نے۔ تے مشکات اندر موجود ہے، ایک دن جناب عثمان بول ذرا رضی اللہ تعالی اپنے مکان دی چھت آ گئے، فرما دینے ہوئے باغیو او بلوائیو، عثمان دا پانی بند کرن والے ہو، میں اللہ دا واسطہ دے کے تھوڑے کو پوچھنا چاہنا میں، جیس مسجد اندر میرا داخلہ بند کیتا جائے، میرا نماز پڑھنا بند کیتا جائے، او مسجد کنے خریدی ہے، او جگہ کنے خریدی ہے؟ آدھنے عثمان جے سچ پوچھنے تے تو خریدی ہے؟ اچھا میں پوچھنا چاہنا، اے باغیو جس کھو دا پانی بند کیتا جے او کھو کنے خریدے ہے؟ آدھن عثمان جے سچ پوچھنے تے تو خریدے ہے؟ آپ فرما دینے، باغیوں میں پوچھنا چاہنا، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ تے چڑھے، ابو بکر بھی نال نے، عمر بھی نال نے، تے میں عثمان بھی نالا، پہاڑ ہل دے، پہاڑ حرکت کر دے، آقا پہاڑ نو ایڈی مار کے فرما دینے، پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تھم جا، تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق تے 2 شہید نے۔ اور نبی پاک نے کنوں شہید کیا؟ کہہ دن عثمان دی توانو شہید کیا ہے؟ آپ فرما دینے غزوہ تبوک دے موقع تے جدوں سواریاں مک گئیاں، پیسے مک گئے، چندے دی لوڑ پہ گئی، نبی پاک نے اعلان فرمایا، میں کھڑا ہو گیا، سونے 100 اونٹ میرے، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ۔ نبی پاک نے مسجد نبوی دے منبر تے مسکرا کے فرمایا،
عثمان تو نے کی کر تے باویں نہ کر، اج دے بعد رب نے جنت تیرے تے واجب کر دیتی ہے۔ باغیوں نبی پاک نے جنتی کنوں فرمایا، سارے دے سارے آندے نے عثمان جی تواڈے بارے نبی پاک نے جنتی فرمایا۔ اچھا پھر مینوں کیوں مار دیو؟ میرے قتل دے کیوں در پے ہوندے ہو؟ لیکن نہ ظالمہ دے دل تے کوئی اثر نہ ہویا۔ جناب عثمان اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے۔ او میاں اپنے گھر اندر رہ رہے نے، جمعے دی رات ہے، اپنے گھر اندر آرام فرما رہے نے، سو گئے، نیند آ گئی، اکھ لگ گئی تے خواب وچ میرے محمد دی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہہ دو صلی اللہ۔ ابو بکر بھی نال، عمر بھی رضی اللہ عنہما۔ میرے آقا فرما دینے اے پیارے عثمان، اے میرے لاڈلے عثمان، اے محمد دیاں دو بیٹیاں دے لاڑے عثمان، اے محمد دیاں اکھاں دے تارے عثمان، 40 دن ہو گئے نے، پیاسا رہ رہے ہیں، بھکھا رہ رہے ہیں، روزے اندر گزار رہے ہیں۔ عثمان بس کر دے اور میرے کول آ جا، اللہ نے اج شام حوض کوثر تے محمد دے نام تیری افطاریاں دا بندوبست فرما دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دن چڑھیا تے بیوی نو بلا دینے، جناب نیلا نو بلا دینے، فرما دینے نہیں میری یہ بیوی نیلا، میری شہادت دے وقت قریب آگے نے، ذرا میرا کرتا میں نو دے، میں پہننا چاہنا وا۔ سیدہ نیلا فرما دیا نے اے میرے پیارے عثمان گلہ کج دیاں کر دے ہو، باغی تھوڑا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے۔ فرما دے نے میری پیاری بیوی نیلا بس کر دے، نبی پاک میں نو خواب اندر ملے نے، رات ملے نے، آقا میں نو حوض کوثر تے بلا رہے نے، نبی پاک میں نو جنت اندر بلا رہے نے، محبوب میں نو بشارت دیاں خوشخبریاں سنا رہے نے۔ بیوی نے پنجامہ دیتا، وہ کرتا دیتا، پنجامہ دیتا، پہن لیا۔ او میاں جمعہ دا دن ذوالحج دا مہینے 18 تاریخ ہے تے صبح دا ٹائم، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی تلاوت شروع کر دیں دینے، کہو سبحان اللہ۔ اور پتہ اے وی لگا جیڑے اللہ دے ولی ہوندے نے بولو آخری ویلے قرآن چھڑ دے، اور آخری ویلے نماز چھڑ دے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں دینے۔ اور 4 باغی میرے عثمان دے کر دیاں دیوارہ ٹپ کے اندر داخل ہو گئے، میرے عثمان تے حملہ کر دیتا۔ ایک باغی اگے بڑھ دے، دا نام ہے محمد بن نبی بکر، اے ظالم اگے بڑھ دے،
میرے عثمان دی داڑھی پکڑدا تے زور نال کھچدا میرے عثمان دی اکھاں بھر آئیاں آپ فرما دینے ہوئے بتیجے محمد اس داڑھی دیاں بڑیاں شرمان اس داڑھی دیاں بڑیاں عزتان اس داڑھی دے بڑے تقدس نے بیٹے بتیجے میری داڑھی چھڑ دے جے اج کدی تیرا باپ ہوندا تے کدی بھی عثمان دی داڑھی نہ پکڑدا اے محمد شرما کے پیچھے ہٹ جاندا ہے کئی بندے پڑھی جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم عجیب گل ہے یار ہاں لکیر دے فقیر نہ بنو بڑی میں محنت کیتی ہے تواڈے تے اے تے محمد بن ابی بکر ابو بکر صدیق دا بیٹا ہے مسلمان ابو بکر دا بیٹا ہے پر غلطی انسان کو ہو جاندی ہے بہت بڑی غلطی ہو گئی ساری زندگی پچھتا دے رہے ساری زندگی پریشان تے شرمسار رہے میں کی کر بیٹھا دوسرا باغی کنانہ بن بشیر اگے بڑھدا لوہے دی لاٹھی جناب عثمان دے سر وچ ماردا میرے عثمان بے ہوش ہو گئے زمین تے ڈگ پے تے پڑھدے نے بسم اللہ توکلت علی ایک اور درندہ آیا سودان بن عمران اگے بڑھدا اپنا دھاری دار خنجر میرے عثمان دے جسم اندر ماردا میرے عثمان تے حملہ کردا میرا عثمان زخمی ہو گیا نبی دا داماد زخمی ہو گیا 82 سال دا انسان زخمی ہو گیا جامع القرآن زخمی ہو گیا خون دے فوارے چل پے سامنے قرآن رکھے ہے اللہ دا قرآن میرے عثمان دے خون نہ رنگین ہو جاندہ ہے ایت مکمل رنگین ہو جاندی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ایک ظالم اگے بڑھدا ہے اپنے گندے پیر نال اللہ دے قرآن نو ٹھڈا ماردا ہے کہو استغفر اللہ پتہ لگا جیڑا عثمان دا دشمن اچھی بولو او اللہ دے قرآن دا او جی دے دل اندر عثمان دا حیا نہیں بولو او دے دل اندر قرآن دا حیا نہیں ظالم نے ٹھڈا ماریا قرآن نو دور سٹ دیتا ایک ظالم سینے تے چڑھ جاندہ ہے میرے عثمان دیا پسلیاں توڑ دیندے اور عمر بن الحکم اگے بڑھدا تلوار دا وار کردا وفادار بیوی فرما بردار بیوی اما جی نائلہ یہ دیوار نو روکن واسطے اپنے خامد نو بچان واسطے اگے بڑھ دیاں نے ظالم نے تلوار ماری اما جی نے اللہ دے ہاتھ دیاں 3 انگلیاں کٹ کے زمین تے ڈگ پہ دیاں نے میرے عثمان اے دے ول ویندے نے
فرماندے نے یا اللہ میری بیوی دیاں حفاظتاں فرما، سونے ربا میری حرم دیاں حفاظتاں فرما، اے میرے ربا جس ظالم نے میری بیوی نو دکھ دیتا ہے اللہ ان دے دوویں ہاتھ توڑ دے، او دے پیر توڑ دے، اس بے شرم بے ایمان نو جہنم اندر داخل کر دے۔ ہائے ہائے میرا عثمان شہید ہو گیا، 44 لاکھ مربع میل دا حکمران شہید ہو گیا، نبی دا داماد شہید ہو گیا۔ اور پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس بی بی دا خامد شہید ہو جائے، جیڑی عورت بیوہ ہو جائے، جیڑی بی بی بے سہارا ہو جائے، بیوہ سارے آسرے مک جان، جدے سر دا تاج او دے تو جدا ہو جائے، یعنی جدا خامد مر جائے انہوں تسلی دین واسطے او دا باپ آندہ ہے، او دا وڈا بھائی آندہ ہے، او دا چاچا تے تایا آندہ ہے، او دا مامو جان آندہ ہے، انہوں تسلی دین واسطے او دے پڑ دا امام تے خطیب آندہ ہے۔ 3 دن ہو گئے اماں جی نیلا بے سہارا ہو گئیاں، بیوہ ہو گئیاں، اللہ بیوہ ہو گئیاں، جدے خامد نو اکھاں دے سامنے کو دتا گیا اور جدے شور نو اکھاں دے سامنے ذبح کر دتا گیا، خون اندر تڑپا دتا گیا۔ 3 دن ہو گئے نے خامد دی لاش تے بے کے رو رہی آنے، کوئی تسلی دین والا نہ آیا، کوئی حوصلہ دین والا نہ آیا، کوئی دل جمی کرن والا نہ آیا۔ میرے وال تکیا جے، تیسرا دن دوپہر جلدی نال دروازہ کھول دیا نے، ایک ظالم اندر آیا، دوڑیا دوڑیا میرے عثمان دی لاش تے پہنچیا، ظالم پہلے گالیاں کر دے، بکواس کر دے، برا بھلان دے، پھر اپنے نجس ہاتھ دے نال زوردار تماچا میرے عثمان دے چہرے تے مار دے، تے گالیاں کڑدا کڑدا واپس چلا جاندے۔ کی گزریاں ہون گیاں میری ماں تے، کی گزریاں ہون گیاں اماں جی نائلہ تے، اور کی گزریاں ہون گیاں میرے عثمان دی بیوی تے۔ ظالم چلا گیا، اور ایتھے ہی بس نہیں، حد ہو گئی ظلم دی۔ چونیاں والے ہو، ارد گرد تو آن والے ہو، پورے علاقے تو آن والے ہو، انتہا ہو گئی ظلم دی۔ حالی بھی نہیں، حالی بھی بس نہیں، باغی مدینے دیاں گلیاں اندر اعلان کر دیں دینے، اوہ خبردار کوئی عثمان دا جنازہ نہ پڑے، کوئی عثمان نو کفن نہ دے وے، کوئی عثمان نو دفن نہ کرے، جیڑا جنازہ پڑے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا، جیڑا عثمان دی لاش اٹھائے گا بولو ان، بولو کتھے گئے چلے ہو، ان قتل کر دیتا جائے گا۔ 3 دن ایویں گزر گئے،
اور تیسرا دن عصر دا ویلا ہے۔ توجہ میرے وال، ایک بی بی دوڑ دی آ رہی ہے۔ اے بی بی کون ہے؟ اے اماں کون ہے؟ اے بی بی کون ہے؟ اے خاتون کون ہے؟ اے ابو سفیان دی بیٹی ہے، اے امیر معاویہ دی بہن ہے، اے مومنہ دی ماں ہے، میرے محمد دی بیوی ہے۔ یہ نائے اماں جی ام حبیبہ، بول یار اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد نبوی دیاں سیڑھیاں تے آ کے کھڑی ہو جاندی ہے، فرما دیاں نے او باغیو جنہیں میں نو پہچانے ہے انہیں پہچانے ہے، جنہیں نہیں پہچانے سن لو، میں معاویہ دی بہن، مومنہ دی ماں، محمد دی بیوی ام حبیبہ، ام حبیبہ اعلان کر کے آنیا اوے باغیو اگر اج تسی عثمان دا جنازہ اٹھان دی اجازت نہ دیتی، ام حبیبہ مصطفیٰ دی بیوی اج سر تو دوپٹہ اتار کے مدینے دے بازار چھا جائے گی، ننگے سر ہو کے میدان اندر آ جائے گی۔ باغیہ نے سمجھیا اگر ام حبیبہ میدان اندر آ گئی، ننگے سر بازار اندر آ گئی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین ٹکڑے ہو جائے گی۔ آدھنے نے ام حبیبہ اسی تھانو اجازت دینے آ، تسی عثمان دا جنازہ اٹھا سکدیاں جے، اجازتاں ملیاں جناب عثمان کہہ دیو، اچھی کہہ دیو، پیچھو تک بولو رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ صحابہ نے چکے ہیں، چند صحابہ یہ ناندر حضرت حسن بھی نے، یہ ناندر حضرت حسین بھی نے، محمد بن طلحہ بھی نے، یعنی کل 17 صحابہ نے جنہاں نے میرے عثمان دا جنازہ چکیا ہوئے ہے، اور میاں لے کے جا رہے نے جنت البقیع دی طرف جا رہے نے۔ بلوائیاں نو پتہ لگا، باغیاں نو پتہ لگا، مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ گئے، اٹے لے کے پتھر لے کے روڑے لے کے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ گئے۔ آدھے نے جنت البقیع اندر نہیں دفن ہون دینا، اور سونے تیرا جنازہ چونیاں دی گلی وچوں گزرے، لوگ اتے اتر چھڑکن، لوگ پھل سٹن، لوگ خوشبو دی بارش کرن، میرے عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں، باغی پتھر مار دے جا رہے ہیں، اللہ اللہ آخر صحابہ موقع پا کے جنت البقیع دے کے کونے اندر دفن کر دیں دینے، اور جنت البقیع و قبرستان ہے جتھے نبی پاک دے صحاب 10,000 صحابہ دیاں قبرہ رضی اللہ تعالی کنے صحابہ اتھے مدفون نے 10,000 10 نہیں 100 نہیں 10,000 صحابہ اتھے دفن نے۔ مائی حلیمہ دی قبر بھی اتھے ہی ہے، حدیث دے بہت بڑے امام مالک بھی اتھے مدفون نے، حضرت عثمان بھی اتھے ہی دفن نے۔ اہل حدیثو تو مبارک ہوئے، توڑے علامہ احسان بھی اتھے دفن نے، ہائے ہائے کہہ دو رحمت اللہ ہے۔ اور میں کہا کرنا میں کہندہ رہنا اور کہندہ رہاں گا، قیامت دا دن ہوئے گا، شہید اللہ دے دربار پیش ہون گے، کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے وے گا، کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے وے گا، کسے دی شہادت دی گواہی
مکے دا چوک دے گا کسی دی شہادت دی گواہی مدینے دے بازار دین گے کسی دی شہادت دی گواہی اوہ کوفے دیاں گلیاں دین گیاں کسی دی شہادت دی گواہی اوہ کرب و بلا دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دا ممبر و محراب دے گا اور میں قربان جاواں میں صدقے جاواں میرے عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا عثمان حیادار بھی ہے عثمان جامع القرآن بھی ہے عثمان دے حیا دی گواہی آمینہ دا لال دیندہ ہے عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دیندہ ہے کہہ دو رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یا اللہ عثمان تے کروڑاں تے لکھاں رحمتہ نادل فرما میرا دل کردہ ہے میں تنو قرآن سناواں قرآن سننا جے یا اللہ قرآن نل پیار نصیب فرما قرآن نل وہی پیار کر سکتا ہے جن عثمان نل پیار ہے کیونکہ عثمان جامع القرآن ہے لو سنیے ذرا ہجرت دا 6واں سال میرے مصطفیٰ نو خواب آئی کنو خواب آئی تے میرا ایمان ہے اہل حدیث دا مسلک ہے نبی دی خواب وہی ہوندی ہے بولو نبی دی خواب ویکھو نا ایک نبی ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت ایک واری پھر کہو اذ قال یوسف اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابا جی میں نو 11 ستارے سورج تے چند سجدہ کر رہے لے ایک ویلا آیا نبی دی خواب سچی ہو گئی حکومتاں مل گئیاں مصر دا تخت مل گیا ماں باپ بھی مل گئے سکے پرا بھی تخت تے بیٹھے نے ماں باپ نو سامنے بٹھایا 11 پیرات سام نہیں ماں باپ نو نال بٹھایا 11 پائی سامنے سجدے پہنے تے میں صرف قرآن ہی پڑھنا ہے قرآن ہی اللہ فرماندے میں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اینو ذرا تھلے کر دے ایک اور نبی ہے میں کی کہہ رہا ہوں نبیاں دیاں خواباں اوے بولو نبیاں دیاں خواباں
اے ویکھ لے ذرا جناب ابراہیم علیہ السلام جناب ابراہیم خواب نبی دی سچی ہو گئی اب بول خواب نبی دی قرآن آندا ہے فلم بلغ معه سعي قال يا بني إني أتبعك فانظر ماذا ترى بیٹیا پترا میرے دل دیا جگر دیا ٹکڑیا میں تیری گردن تے چھری پھیرے ہاں تے دس کی کرنا چاہیے تے جے اج دا ہوندا جگر گوشا انہیں کہنا سی بڈھا ہو گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں تیری عقل دماغ تو پیدل ہو گئے ہیں عقلو پیدل ہو گئے ہیں اور کدی پترا نو کویا یا ابت فعل ما تؤمر بابا او کرو جو اللہ والوں آرڈر ملیا ابا جو رب نے حکم دیتا ہے وہ کرو ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین ابا جی اللہ نے چاہا تے مینوں صابر پاؤ گے میرے تے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو می خواب آئی ہجرت دا 6واں سال میں تے میرے صحابہ مکے جا رہے ہیں اللہ تانوں سانوں سب نو مینوں مکے لے جائے مکے جا رہے ہیں بیت اللہ اندر داخل ہو رہے ہیں زمزم دا پانی پی رہے ہیں صفا مروہ دی سائی کر رہے ہیں صحابہ بھی میرے نال کہ خواب میرے آقا صحابہ دے سامنے بیان کر دینا صحابہ نو یقین ہو گیا ایک ویلا آئے گا اسی مکے اندر داخل ہو کے رہاں گے کیونکہ صحابہ دا ایمان ہے نبی دی خواب وہی ہے سچی ہے سچی ہے جھوٹی نہیں ہو سکتی اے سن لو پھر قرآن آوازوں دیئے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومکسرین لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قریبا آقا صحابہ نو نال لے لیندے نے اللہ رستے ذوالحلیفہ دے مقام تھے میرے مصطفیٰ نے ارام بن لیا صحابہ نے بھی ارام بن لے مکے دے قریب پہنچ گئے حدیبیہ دا مقام حدیبیہ ایتھے مکے والیاں نے روک لیا آدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے اندر داخل نہیں ہو سکتا بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا
ایتھے رک جاؤ، ایتھے ٹھہر جاؤ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے او میرے صحابہ مکے والیاں نو پل لگ گئی ہے، انہاں سمجھے ہے اسی انہاں نال جنگ کرن واسطے آئے ہاں، مکے والیاں نے سمجھے ہے اسی انہاں نال لڑن واسطے آئے ہاں، کیوں نہ ہوئے میں مکے والیاں والا اپنا سفیر بھیج دیاں، کی بھیج دیاں؟ سفیر بھیج دیاں، سوڑیا بالکل بھیج دیو، سوڑیا کام بڑا وڈا ہے، ذمہ داری بڑی ہے، ڈیوٹی بڑی مشکل ہے، کنوں بھیجو گے؟ آئے کنوں بھیجو گے؟ سن کے ذرا تڑپ جانا، سونے کنوں بھیجو گے؟ آقا فرما دے میرے صحابہ میں عثمان نو بھیجاں گا، کنوں بھیجاں گا؟ پتہ لگا عثمان تے میرے محمد نو پورا اعتماد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان تے میرے مصطفیٰ نو پورا اعتماد ہے، پورا اعتبار ہے، کیوں جی؟ اعتماد اعتبار کدے تے کیتا جاندہ ہے؟ ہاں جی کدے تے اعتماد کیتا جاندہ ہے؟ جڑا پکا یار ہوئے، جڑا پکا جدے تے پوری توقع ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ جدے تے پوری بندہ ہوندے تھے اعتماد کردہ ہے۔ آقا فرما دے میں عثمان نو بھیجاں گا، سونے بھیج دیو، سفیر تے چن کے بنایا جے، میرے آقا توجہ کرو آخری گلاں کر رہے ہیں، جناب عثمان نو بلاندے نے، اس تو پہلے نا ایک مکے والے نے بھی سفیر بھیجیا سی، وہ دا بڑا کی نا سی عروہ بن مسعود سقفی، کہہ دو رضی اللہ ہو، ادو نہیں سال مسلمان ہو گیا، اے واپس گیا، عروہ واپس گیا، تے کی آندہ جا کے کہے عروہ سقفی قریشان جا کے، کہو سبحان اللہ، عروہ آندہ ہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہد شاہی درباران ڈٹھا، زمانے وچ ایسی مثال ہی نہیں مل دے جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا، اور بولو جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا، اللہ نبی دے یاران دا یار بنائے، مل کے ذرا کہنا زمانے وچ ایسی مثال ہی نہیں مل دے، اور جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا، وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑا، محبت نال مل دے رخ سارن ڈٹھا، گرے تھک دی ایک چھٹ نازمی ہوتے، اوے میں ایسا قدیمی پیاران ڈٹھا، یا اللہ روک دے کڑی میں کچھ چار گلہ کاری لواں۔ آقا فرما دے عثمان کہہ دو رضی اللہ، آخری گلہ کر رہے ہیں، جا مکے جا، انہوں نے کہا مکے والو تنو پلا لگ گئیاں، اسی لڑن نہیں آئے، جنگ کرن نہیں آئے، مکے والو اسی تے بیت اللہ دے طواف کرن آئے،
اللہ تہاڈی بھی قسمت وچ فرمائے یا اللہ اگلے سال سانو بھی حج تے لے جا اوکھا ہے کم کورا بگے آمین ٹھلی جی آدھے پیو سنگ سنگ کے بخورے اسی جانا ہے کہ نہیں جانا اوہ اوکھا ہے کوئی کم یا اللہ سانو سارے انو حج تے لے جا جنہ جنہ جانا ہے اچھی بولو یا اللہ عمرے تے لے جا یا اللہ سانو بیت اللہ لے جا یا اللہ جننے بچنے پاویں کو ماڑا ہے تے پاویں کو تکڑا ہے کو غریب ہے امیر ہے یا اللہ سارے انو لے جا جاؤ گے نا انشاءاللہ سب نے پیسے نال نہیں جانا اللہ دی رحمت نال جانا ہے میرے عثمان گئے کتھے گئے تسی کتھے چلے گئے ہو بیٹھے ہو کتھے گئے مکے گئے اللہ جناب عثمان مکے گئے مکے والے آندے نے اے عثمان تو مکے اندر داخل ہو سکنا ہے بیت اللہ دا طواف کر سکنا ہے صفا مروہ دی سائی کر سکنا ہے اے عثمان جو تیرا دل چاہے کر اسی تینوں اجازت دینے پر تیرے محمد نو اجازت دین دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے تے میرے مصطفیٰ نے عثمان نو سفیر بنایا ہے میرے عثمان دا جواب سنا فرما دے نے اور چونیاں والے ادرا سن کے تڑپ جائیں فرما دے نے او مکے والے اے ہو ہی نہیں سکدا کہ میں اپنے مصطفیٰ دے بغیر بیت اللہ دے طواف ہی کر جاؤ اے ہو سکدا اے نہیں ہو سکدا محمد اوتھے حدیبیہ بیٹھا ہوئے تو عثمان ایتھے طواف کردا ہوئے اے نہیں ہو سکدا میرے عثمان دا عقیدہ اور اج دے اہل حدیث دا عقیدہ او طواف نہیں او عمرہ نہیں او حج نہیں او نماز نہیں او عبادت نہیں اچھی بولو جی دیتے میرے سونے محمد دی مور نہیں بول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا گج کے بولو نا میرے نال او نیکی نہیں او عبادت نہیں جی دیتے مدینے والے دی مور نہیں اتفاق کر دیو میرے نال اے مکے والے اے ہو ہی نہیں سکدا کہ میں اپنے پیر دے بغیر بیت اللہ دے طواف ہی کر جاواں آخری گلاں نے ادھر کسے نے آکھے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عثمان نو مکے والیاں شہید کر دیتا ہے میرے آقا بڑے پریشان ہوئے شہید کر دیتا ہے بڑی زیادتی کیتی ہے مکے والے نے عثمان نو شہید کر دیتا ہے ایک شریف انسان عثمان اور سفیر میرا مکے والے نو شہید کر دیتا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مکے والے نے میرے عثمان نو شہید کر دیتا ہے اسی عثمان دا بدلہ لے کے مدینے جاواں گے وے عثمان دیاں قیمتاں پہ رہیاں نے اسی بغیر بدلہ لے عثمان دا واپس مدینے نہیں جاواں گے میرے آقا بہ گئے درخت تھلے بیعت لے رہے نے صحابہ کولوں بیعت لے رہے نے قرآن دے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم تھلے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھے اینج کر کے اتے صحابہ دے ہاتھ صدیق دا ہاتھ فاروق دا ہاتھ علی دا ہاتھ طلحہ دا ہاتھ زبیر دا ہاتھ مہاجرین دے ہاتھ انصار
دے ہاتھ اللہ کہندے نے تواڈے سارے دے ہتھاں تے میرا ہاتھ ہے میرا ہاتھ میرا ہاتھ گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تواڈے سارے دے ہتھاں تے تھلے کیندا ہاتھ مصطفیٰ دا اتے صحابہ دے سارے بولو جے نہیں سمجھ آ رہی تے نہ بولو جے سمجھ آ رہی ہے تے بولو تھلے کیندا ہاتھ مصطفیٰ دا اتے صحابہ دے تے سب تو اتے خدا دا ہاتھ ہے یعنی تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے خدا دا ہاتھ درمیان صحابہ دے ہاتھ اوئے میں پوچھنا چاہنا جیڑے ہاتھ خدا تے مصطفیٰ دے ہتھاں دے درمیان وچ آ جان وہ ہاتھ جہنم میں جا سکدے یہ ہے تیری جرت تے کڈ کے وخا جا جتھے مرضی جا خمینی کول چلا جا ایران چلا جا جتھے مرضی چلا جا اپنے جلوس اندر چلا جا اور چالی اندر چلا جا جتھے مرضی امام باڑے اندر چلا جا اور جیڑے ہاتھ صحابہ دے مصطفیٰ تے خدا دے ہتھاں دے درمیان آگے کائنات بدل سکتی ہے صحابہ تے ہاتھ خدا تے مصطفیٰ دے ہتھاں وچوں نہیں نکل سکتے قرآن آندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم کہو سبحان اللہ فوق ایدیہم صدیق دات ایدیہم فاروق دات ایدیہم علی دات ایدیہم طلحہ دات ایدیہم زبیر دات ایدیہم سعد دات ایدیہم بلال دات ایدیہم سلمان دات ایدیہم زید دات ایدیہم مکے والیاں دے ہاتھ ایدیہم مدینے والیاں دے ہاتھ ایدیہم مہاجرین دے ہاتھ ایدیہم انصار دے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم صدقے جاواں تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے صحابہ دے ہاتھ اے انہاں ساریاں دے ہتھاں اتے ید اللہ ید اللہ ید اللہ کی معنی ید اللہ اللہ دا ہاتھ اللہ دا کیا دے اور میرے پیچھے فلانے ایم پی اے دا ہاتھ ہی ہوئے جناب ساڑی کانڈ تے ایم این اے دا ہاتھ ہے وزیر اعلیٰ دا ہاتھ ہے فلانے چودھری دا ہاتھ ہے سانو کو نہیں پوچھنا ناراضی میں مردی ڈاکے مار دے پھریے چوریاں کر دے پھریے بدماشی کر دے رہیے سانو کنے پوچھنا ہے ساڑے پیچھے ہاتھ ہے ساڑے پیچھے ہاتھ ہے اللہ آندے نے خبردار اور میرے صحابہ نو نہ بھونکیا جے میرے صحابہ اتے میرا ہاتھ ہے سوچ سمجھ کے بکواس کرے جے میرا ہاتھ ہے صحابہ تے ہاتھ ہے صحابہ تے کی دا ہاتھ ہے خدا دا تے جندہ صحابہ تے خدا دا ہاتھ ہے دنیا دی کوئی طاقت ہونا دا وال بھی ونگا نہیں کر سکتی بیعت کر رہے ہیں بیعتاں لے رہے ہیں آخری ایت سن لے تے میں نو اجازت دے دے آواز ہوندی اللہ فرما دے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم فأنزل سكينة عليهم سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا چلو بس کریے ان جمعہ دا ٹائم ہی مو گیا ہے میں کی کر سکنا اللہ تانوں خوش رکھے آباد رکھے اللہ تھوڑا آنا قبول فرمائے
میرا سنانا تے تہاڈا گرمی اندر بیٹھ کے سننا اللہ قبول فرمائے بیماراں نو اللہ شفا عطا فرمائے بے اولاداں نو اولاد عطا فرمائے جو فوت ہو گیا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے اللہ سانو صحابہ دا وفادار بنائے محبوب دا غلام بنائے تے نبی پاک دے یاراں دا اللہ سانو